بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین. کل ہم ان جملوں کی قرأت کر رہے تھے اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ میں کر رہے تھے، تو ہم یہیں سے انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں. جی بھائی رفاقت، آپ پڑھ لیں جملہ نمبر 10 سے. ذالک البیت جدید لا هو قدیم جدا. جی ترجمہ. ذالک البیت جدید، کیا وہ گھر نیا ہے؟ نہیں، وہ بہت پرانا ہے. وہ بہت پرانا ہے. بہترین، سبحان اللہ، صحیح ہے. دیکھیں جدن کا آپ نے ترجمہ کیا، بہت بالکل صحیح ہے. اچھا بھائی عاصم، اگر مجھے یہاں پہ تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہو اور مجھے یہ کہنا ہو اسی جملے میں، کیا وہ گھر پرانا ہے؟ نہیں، وہ گھر بہت نیا ہے، تو میں کیا کہوں گا، کیسے کہوں گا؟ ذالک البیت القدیم جی قدیم لا ہوا قدیم جدید. نہیں، مجھے کہنا ہے نہیں وہ نیا ہے. لا ہوا جدید ہوا جدید. جدا. جدن، ماشاء اللہ، بہترین، بالکل. اچھا بھائی سعید، آپ یہاں پہ تبدیلی یوں کریں، آپ کہیں کیا وہ مسجد نئی ہے؟ نہیں، وہ بہت پرانی ہے. ذالک المسجد جدید. جی اور استاد جی آگے کیا بولا آپ نے؟ نہیں، وہ بہت پرانی ہے. لا ہوا، استاد جی زیادہ کو کیا بولیں گے؟ زیادہ کے لیے ہم نے یہ جدن پڑھا ہے یا اچھا، بہت لا زیادہ؟ ہوا قدیم، لا ہوا قدیم جدا. لا ہوا قدیم جدن، بالکل جدا. ٹھیک، احسنت، ماشاء اللہ. اچھا جی، اس سے اوپر والا جملہ ہے من حاضل ولد، یہ لڑکا کون ہے؟ ہوا طالب من العراق، وہ عراق سے طالب علم ہے، عراق کا طالب علم ہے. ٹھیک ہے بھائی رفاقت، آپ نے یہ کہنا ہے کہ وہ آدمی کون ہے؟ وہ سعودیہ کا ڈاکٹر ہے. من حاضر رجل صحیح، هو احسنتا. طبیب من السعودیہ. احسنتا، سبحان اللہ، بالکل صحیح. من هذا الرجل هو طبیب من السعودیہ. بھائی عاصم، آپ اس میں یوں کریں کہ وہ آدمی کون ہے؟ وہ شام کا انجینئر ہے. من هذا رجل جی ہوا منحدث ہوا مہندس. مہندس من الشام. احسنتا، ٹھیک ہے. شام کو ہم شام بھی کہہ دیتے ہیں اور سوریہ بھی کہتے ہیں. آج کل سوریہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ویسے شام کا لفظ احادیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ شام ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے، احسنتا، ماشاء اللہ، بالکل صحیح ہے، بہترین. اچھا جی بھائی سعید، یہ جملہ کیا ہے، اس کو پڑھ لیں گے؟ استاد جی یہ ہے لمن هذه الساعة. جی بالکل صحیح ہے. استاد جی اس کا جو وہ اچھا ہی علی لمن، عباس، ہاں جی بالکل، یہ گھڑی کس کی ہے؟ احسنتا، بالکل صحیح. ہی علی عباس، یہ عباس کی گھڑی ہے. وہ عباس کی ہے. ٹھیک ہے، تو لی سے ہم ملکیت بھی بتاتے ہیں. ہم یوں بھی کہہ سکتے تھے ہیا ساعت عباس، مضاف مضاف الیہ کے ذریعے بھی ہم بتاتے ہیں کسی کی ملکیت. ہوا ساعت عباس، وہ عباس کی گھڑی ہے. اور ہم یوں بھی کہہ رہے ہیں ہیا لی عباس، وہ عباس کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بھائی سعید، اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ یہ گاڑی، نہیں بلکہ یوں کریں اور وہ گاڑی کس کی ہے؟ وہ معلم کی ہے. وہ گاڑی کس کی ہے؟ وہ معلم کی ہے. استاد جی وہ گاڑی کس کی ہے؟ جی ہاں. لمن ذالک السیارتی. اچھا، ہم ذالک کا استعمال کر سکتے ہیں سیارتوں کے ساتھ؟ واللہ استاد جی نہیں سر، گڑبڑ ہو گیا. نہیں کر ہم کیا نہیں کر استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہم استعمال دل کا. کرتے ہیں مؤنث لفظوں کے لیے تل کا. ٹھیک ہے، آپ استعمال کریں اس کو اچھا استاد ذالکہ جی، کی جگہ. جی یعنی لمن تل کا جی، سیارت. لیمن تل کا سیارہ. ٹھیک ہے، لیمن تل کا السیارہ، یار وہ معلم کی ہے. استاد جی وہ ہوگا
हुआ मुअल्लिमुन। अच्छा हुआ नहीं इस्तेमाल करेंगे, देखें हम जो हिया। इशारा, हाँ हिया, क्योंकि वो जो सय्यारतुन है वो मुअन्नस है, ठीक है। हिया जी। मुअल्लिम की है, की के लिए हम कौन सा हर्फ जर हिया इस्तेमाल, मुअल्लिम। हिया मिनल मुअल्लिम। नहीं, मिन हम इस्तेमाल करते हैं से के लिए। अच्छा। यहाँ पे देखें ना, हिया ली अब्बासिन, हिया ली हिया अब्बासिन। बासिन। अच्छा उस्ताद जी वो हम करेंगे हिया जी लिमुअल्लिमिन। हिया लिल मुअल्लिमी, अहसनता, ठीक है, हिया लिल मुअल्लिमी, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। जी भाई रफाकत, ये देखें जुमला है हाजल बाबू मफ्तूहन व ज़ालिकल बाबू मुग़लक़ुन, ठीक है। आपने कहना है कि वो दरवाज़ा बड़ा है और ये दरवाज़ा छोटा है, वो दरवाज़ा बड़ा ज़ालिकल है। बाबु कबीरुन जी बिल्कुल सही। व हाज़ल बाबु सगीरुन। वह हाजल बाबू सगीरुन, अहसनता, बिल्कुल सही, बेहतरीन। चलें आगे चल लेते हैं, ठीक है। जी भाई आसिम, अंता इक़रा व तर्जिम। हाज़िहि स्यारतु मिनल याबान व तिल्क मिन सुइसरा। अहसनता, ठीक है ये जी। गाड़ी ये ये गाड़ी अ, 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 सयाबान, ये जापान जापान की है। बिल्कुल सही ये है। गाड़ी जापान से है और वो गाड़ी स्विट्जरलैंड से है। स्विसरा स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही। ये गाड़ी जापान से है, याबान, वतिल का मीन स्विसरा, और वो स्विट्जरलैंड से, ठीक है। अहसन तुम। जी भाई सईद। जी उस्ताद जी थोड़ा उस्ताद जी इसको बड़ा नहीं करते हैं। बड़ा कर दूं, अच्छा एक, जी ठीक है जी उस्ताद जी। जी। उस्ताद जी ये लिखा है हाज़ सकीन मिनल मानिया व तिलका मुअल्लिकतु मिनल। अच्छा ये लफ्ज क्या है, मिल मुअल्लिकतु मिन अकतु, वतिलकल मिल अकतु, व तिलका मिलअकतु मिन इंकल तर्रा, इंकल तरा। ठीक है, उस्ताद जी ये इंकल दोनों तरा का माना। क्या माना है? इनकल तर्रा जो है ये इंग्लैंड को बोलते हैं हम, इंग्लिस्तान को। अच्छा। और अल्मानिया हम कहते हैं जर्मनी को, ठीक है। उस्ताद जी मुझे तो इनके माना भी नहीं आते उस्ताद जी। ये कोई सकीन। कोई मसला नहीं है, देखें सिक्कीन कहते हैं छुरी को, नाइफ, छुरी। और मिलाखा अच्छा कहते हैं ये चम्मच छुरी। को। जी जी उस्ताद जी ये छुरी जर्मनी की है। जर्मनी की है, बिल्कुल सही, ये छुरी जर्मनी की है, बिल्कुल सही। और ये चमचा अच्छा देखें यहाँ पे वतिल का इंग्लैंड। है, तिल का, जी जी। तिलका का तर्जुमा ये बिल्कुल ओ- जालिका की तरह है, मोअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। और और वो वो चमचा। और वो चमचा या वो चम्मच और वो चमचा इंग्लैंड में से, इंग्लैंड का इंग्लैंड है। का है, इंग्लिस्तान का है। ये छुरी जर्मनी की है या जर्मनी से है, और वो चम्मच इंग्लिस्तान का है या इंग्लिस्तान से है, ठीक है। देखें ये तीन नए मुल्क आ गए, स्विसरा आ गया स्विट्जरलैंड, अल्मानिया आ गया जर्मनी, इंकलतर्रा आ गया इंग्लैंड, इंग्लिस्तान, ठीक है। आप गौर करेंगे कि ये सारे जो अल्फाज हैं इनके आखिर में अलिफ आ रहा है, ठीक है। इसको जहन में रखिएगा, इंशाल्लाह इसके हवाले से एक उसूल हम पढ़ेंगे, अगर इंशाल्लाह मौका मिल गया आज, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अब अगली जो मशक है वो क्या है कि इक़राइल मिसाल, कह रहे हैं कि क्या मतलब है इक़राइल मिसाल, मिसाल को पढ़ें। मिसाल को पढ़ें, ठीक है। अल आती, क्या मतलब, इक़रा अल मिसाल अल आती, बाद में आने वाली जो है। आने वाली मिसाल को पढ़ें, ठीक है। इक़रा अल मिसाल आती, ये देखें ये है मिसाल, ठीक। तो कह रहे हैं मिसाल को पढ़ लें, उसके बाद क्या करें, सुम्मा, सुम्मा का मतलब क्या होता है, सुम्मा कुरान करीम में जी कई दफा आया है, कल्ला सौफ तअलमून, सुम्मा कल्ला सौफ शुक्र अल्लाह से। तअलमून,
ثم كلا سوف جی ثم کا کیا ترجمہ ہوگا؟ پھر، ٹھیک ہے، پھر مثال پڑھ لیں، آنے والی مثال کو پڑھو، ثم پھر کیا کرو؟ حول، حول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھیر دو، ٹرانسفارم کر دو، چینج کر دو. کیا چینج کر دو؟ الجمل الآتیتا، آنے والے جملوں کو چینج کر دو، مثلہ، اسی مثال کی طرح. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں نیچے مثال میں کیا کیا انہوں نے. یہ ایک مثال ہے، ہم نے بالکل جیسے بالکل کل آغاز میں نے آپ لوگوں کو مثال سے سمجھایا تھا کہ ایک جملہ ہے بالکل سادہ سا، ہم کہتے ہیں یہ ایک کتاب ہے، ھذا کتابن، یہ ایک لڑکا ہے، ھذا ولدن، یہ ایک گاڑی ہے، ھذی سیارتن. یہ ایک بالکل سادہ سا جملہ ہے جس میں مبتدا ہے اور جس میں خبر ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کو تبدیل کر رہے ہیں اس طریقے سے، ہم ان دونوں کو مبتدا کا حصہ بنا رہے ہیں اور پھر آگے اس کے بارے میں ایک خبر دے رہے ہیں. اب ھذا کتابن، یہ ایک کتاب ہے، ھذا الکتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کی ہے. اس ترتیب پر ہم نے جملوں کو تبدیل کرنا ہے. واضح ہو گیا؟ اسکرین نظر نہیں آ رہی ہے. اچھا آپ کو نہیں آ رہی ہے؟ چلو میں دوبارہ جی، سے شیئر تھوڑی سی اوپر کر لیں. میں شیئر کر دیتا ہوں. جی اب آ رہی ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ بالکل آسان جملے ہیں. یہاں پہ انہوں نے کیا ہے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے کہ جو خبر ہے نا، خبر لکھی ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ خبر لکھی ہوئی ہے. ہم نے صرف کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان جملوں کو اٹھانا ہے، یہ مکمل جملہ ہے، اس کو اٹھانا ہے اور اس کو اٹھا کے یہاں پہ مبتدا میں تبدیل کر دینا ہے. یعنی یہاں تو یہ مبتدا خبر دونوں ہے. اب ہم یہاں پہ اس کو اٹھائیں گے اور اشارہ اور مشار الیہ بنا کے اس کو ایک جملے کا حصہ بنا دیں گے. یہ یہاں پہ مکمل جملہ ہے، یہاں پہ آ کے یہ نامکمل جملہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں جی پہلی مثال کرتے ہیں بھائی عزیز انت. ھذا طبیب، ھذا طبیب، ما معنی ھذا طبیب؟ یہ ڈاکٹر ہے. یہ ایک ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے، نام یہ حول، ڈاکٹر ہے. حول هذه الجملہ، اس کو چینج کریں. ہم نے کیا بتانا ہے اب؟ یہ ڈاکٹر ہندوستان سے ہے، من الہندی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اس ترتیب پہ اس کو چینج کرنا ہے، بالکل ایسے. بہت آسان ہے، بتائیں. ھذا الطبیب، ھذا الطبیب، ٹھیک ہے بالکل. صرف ہم نے کیا ھذا کرنا ہے؟ الطبیب. ھذا اور طبیبن بالکل اٹھا کے یہاں لگا دیا. لیکن میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہاں پہ ہم صرف ایک چیز کا خیال رکھیں گے، وہ یہ کہ یہاں پہ بھی ہم الف لام رکھیں گے، کیونکہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، تو ہم اس کو نکرہ یعنی عام نہیں رکھیں گے، خاص ہی رکھیں گے. ھذا الطبیب من الہندی. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ما ہوا الترجمہ؟ ہاں یہ طبیب ہند سے ہے. یہ طبیب ہند سے ہے یا یہ طبیب ہندوستان سے؟ بالکل صحیح. جی اخ رفاقت انت. حاضر السیارۃ، ٹھیک ہے، یہ ایک گاڑی. حاضر السیارۃ للمدیر، یہ گاڑی پرنسپل کی. احسنت. هذه السیارۃ للمدیر، یہ گاڑی مدیر کی ہے. یہ ایک گاڑی ہے، جملہ مکمل. اب میں کہتا ہوں یہ گاڑی اور یہ نہیں کہتا تو بات مکمل نہیں ہے، نامکمل ہے. ٹھیک ہے، چلے جی بھائی عاصم اگلا جملہ آپ کریں گے. ذالک ذالک ولد ذالک الولد ابن المدرس. ٹھیک ہے، ما وہ ہوا لڑکا، ترجمہ؟ پہلے جملے کا ترجمہ کیا ہے؟ ذالک ولد. وہ لڑکا، وہ لڑکا. نہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہاں جو ہے یہ جو ذالک ولد. سر یہ جو تھرڈ نمبر پہ ہے، فرسٹ پہ جو وذالک کا ولد لکھا ہے، جی ذالک ولد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ لڑکا. اچھا دیکھیں، اگر میں کہتا ہوں وہ لڑکا تو یہ نامکمل جملے کا ترجمہ ہے. اس کو ہم مکمل کیسے کریں گے؟ کیونکہ یہ جملہ تو مکمل ہے. ذالکا وہ لڑکا ولد. کون ہے؟ وہ لڑکا کون ہے؟ نہیں، کون کے لیے یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی نہیں، لفظ وہ نہیں. ایک لڑکا ہے. وہ ایک لڑکا ہے. ٹھیک ہے، لڑکا ہے. وہ لڑکا ہے یا وہ ایک لڑکا ہے. اب دیکھیں میں کہتا ہوں نا یہاں پہ وہ لڑکا، تو یہ وہ لڑکا صحیح ہے، یعنی یہ ترجمہ صحیح ہے، لیکن اس جملے کے حساب سے صحیح نہیں ہے.
کیونکہ یہ جملہ جو ہے ایک مکمل جملہ ہے، مبتدا بھی ہے خبر بھی ہے. ہم کہہ رہے ہیں وہ، اور خبر کیا دے رہے ہیں؟ ایک لڑکا ہے. ٹھیک، ہم نے اس کو تبدیل کر دینا ہے نامکمل جملے میں، اور اس کی خبر یہاں پہ ہمیں آلریڈی یہاں پہ موجود ہے. تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ ذالک الولد ابن المدرسی. ذالک الولد ابن المدرس، جی وہ لڑکا مدرس ٹیچر کا بیٹا ہے. احسن تھا، بالکل صحیح. وہ ایک لڑکا ہے، یہاں پہ اس کا ترجمہ تھا مکمل جملہ. ذالک الولد ابن المدرسی، وہ لڑکا مدرس کا بیٹا ہے، ٹیچر کا بیٹا. احسن تھا. جی بھائی سعید انت. استاد جی یہ ہے تل کا ساعت، وہ گھڑی ہے. وہ گھڑی ہے. جی استاد یہ بھی یہ تل کا الساعت من، جی جی بالکل صحیح ہے، تل کا، اور پھر ہم ساعتن کو یہاں لگا دیں گے اور صرف الف لام یہاں پہ اضافہ کر دیں گے. تل کا ساعت الساعت من سوئسرا. تل کا ساعت، یعنی وہ گھڑی سوئٹزرلینڈ کی ہے. بالکل صحیح، وہ گھڑی سوئٹزرلینڈ کی ہے یا سوئٹزرلینڈ سے ہے. جی بھائی عزیز. हाजा कलम. ٹھیک ہے، حاضہ قلم. آگے. वो कलम, वो एक कलम है. وہ کا ترجمہ صحیح ہے. नहीं, ये कलम है, ये یہ ایک قلم ہے. ٹھیک ہے، कलम है. یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ होगा हाजल कलम लिबासिन. حاضہ القلم لعباس. حاضہ القلم ये لعباس. ये पेन अब्बास का है. یہ پین عباس کا ہے. احسن تھا، بالکل صحیح. جی بھائی رفاقت. ذالک رجل، وہ ایک آدمی ہے. ذالکر رجل موزن، وہ آدمی موزن ہے. احسن تھا. ذالک الرجل مؤذن، وہ آدمی مؤذن ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. جی بھائی عاصم. سر یہ بیزت حاض ہی، جی جی حاضی حاض ہی بیزت. بیضتن. ٹھیک ہے. سر اس کا میننگ مجھ سے بیضہ کہتے ہیں انڈے کو، ایگ، انڈا. ٹھیک ہے، اچھا. حاض ہی بیزت، یہ انڈا ہے. یہ انڈا ہے. ٹھیک ہے. حاضہل بیزتن کبیرت، حاضہ سوری، البیضۃ. حاضہل بیزت کبیرت، احسن تھا، یہ بالکل صحیح. انڈا بڑا ہے. یہ انڈا بڑا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. حاضی بیضتن جملہ مکمل، یہ ایک انڈا ہے. حاضہ البیضۃ کبیرۃ، یہ انڈا بڑا ہے. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ سمجھ میں آ رہا ہے. جی آگے بھائی سعید انت. استاد جی 8واں جملہ حاضہ مندیل، یعنی یہ رومال ہے. حاضل مندیل وسخ، یہ رومال میلا ہے. حاضہ مندیل، یہ ایک رومال ہے. حاض المندیل وسخ، یہ رومال گندا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا اگر مجھے یہ کہنا ہو یہ رومال صاف ہے تو کیسے کہوں گا؟ استاد جی پھر ہم بولیں گے حاضل مندیل نظیف. ٹھیک ہے، یہ رومال چھوٹا ہے. جی استاد جی یہ رومال پھر چھوٹا صغیر ہے. کر، پھر صغیر، یہ استاد جی رومال حاضل بڑا ہے. مندیل الصغیر، کبیر کر دیں گے. کبیر، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی بھائی رفاقت. حاضہ حقیبت، جی یہ ایک بیگ. ٹھیک ہے. حاضہ الحقیبت للمدرس، یہ بیگ استاد کا ہے. حاضہ الحقیبۃ للمدرس، یہ بیگ استاد کا ہے. بالکل صحیح، احسن تھا. بھائی عزیز اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ یہ ایک باغیچہ ہے، یہ ایک باغ ہے، یہ ایک باغیچہ ہے، تو ہم نے کل ایک لفظ پڑھا تھا باغ کے لیے، حدیقتن. حدیقتن. بالکل صحیح. کیسے کہیں گے؟ हाज़िही हदीक़तुन. حاضی حدیقتن. اچھا وہ ایک باغ ہے. وہ ایک باغ ہے.
وہ کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے؟ تلکا. ذالکا. اچھا ذالکا ہم مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہاں تلکا ہے سر، تلکا حدیقتن، سوری تلک حقیبۃ. اچھا وہ باغ، حدیقتن. وہ باغ ڈاکٹر کا ہے. وہ باغ ڈاکٹر کا ہے. تلکا جی تلک تلکل حدیقتو تلک الحدیقۃ للطبیبی. للطبیبی، بالکل صحیح. طبیبی. اچھا بھائی عاصم، وہ رومال ٹیچر کا ہے. هذا من وہ هذا رومال من دی سوری ایک منٹ سر سوری سوری ذالک المندیل مندیلو. للمدرس. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی جی ذالک المندیل للمدرس. للمدرسی، ذالک المندیل للمدرسی. چلیں واضح ہو رہا ہے الحمدللہ. جی سر الحمد جی استاد جی. چلیں اب دیکھیں اگلا جو ہے نا، یہ تمرین رابع، یہ کیا ہے؟ اقرا المثال. یہ مثال پڑھیں. کیا ہے؟ لمن حاضل کتاب. ٹھیک ہے، یہ کتاب کس کی ہے؟ حاضل کتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کی ہے. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اقرا المثال الآتی، آنے والی مثال کو پڑھو. ثم پھر کون، کون کون سے ہے مطلب بناؤ، کریٹ، میک. ثم کون پھر بناؤ اسئلتن، اسئلتن جمع ہے سوال کی، سوال. ٹھیک ہے، پھر بناؤ سوال و اجوبتن اور جواب. پھر سوال اور جواب کو بناؤ مثلہ، اس مثال کی طرز پر. اب ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارے سامنے یہ تصویریں ہیں. ٹھیک ہے، چابی ہے، گاڑی ہے، گائے ہے، وغیرہ وغیرہ. ہم نے ان تصویروں کو دیکھ کے ایک سوال بنانا ہے. یعنی ہم نے یہ کہنا ہے کہ یہ چابی کس کی ہے، اور پھر جواب میں کہنا ہے یہ چابی یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے عباس کی ہے. عباس کی. ملکیت پوچھنی ہے اور ملکیت بتانی ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی مثال استاد یہ ہم بولتے ہیں جی حاضل مفتاح بالکل صحیح. للعباس. ہاں ہاں، لمن حاضل مفتاح، حاضل مفتاح للعباسی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. صحیح. بس یہ ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، لیکن یہ ہم یہاں کلاس میں نہیں کریں گے، یہ آپ لوگ بطور اسائنمنٹ کے کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آگے 3 دن کا وقفہ آ جائے گا، تو یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس صرف 10 جملے ہیں. انشاءاللہ اس کو آپ لوگ بطور اسائنمنٹ کی کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا کل کا بھی کچھ تھا کام، وہ ساتھیوں نے کیا؟ معذرت استاد جی نہیں کر سکتے. اچھا نہیں چلے، کوئی کچھ مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اپنی سہولت سے دیکھ لیے گا. تو انشاءاللہ ابھی وقفہ آ رہا ہے کل پرسوں اور اتوار تک کا، تو دیکھ لیں ایک دن میں ایک چیز حل کر لیں. اور میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نا 8 جو سبق ہیں، 8 دروس آج مکمل ہو جائیں. یعنی 8 جلدی جلدی کر کے انشاءاللہ یہ 2 چیزیں ہیں مختصر سی، یہ کر لیں گے، ہمارے 8 دروس مکمل ہو جائیں گے. تو آپ لوگ کوشش کر لیں کہ ان 8 دروس کو ایک دفعہ ان 3 دنوں میں گو تھرو کر لیے گا. بہت آسان ہے انشاءاللہ، اتنا مشکل نہیں ہے، تیزی سے نکل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں، یہ آپ لوگوں کا اسائنمنٹ ہو گیا. صحیح. التمرین الخامس، کہہ رہے تأمل الامثلۃ الآتیہ. تأمل کہتے ہیں غور کرو. ٹھیک ہے، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں تأمل کریں، غور و فکر کریں. تو تأمل الامثلۃ الآتیہ، آنے والی مثالوں کو غور سے دیکھو، ان میں غور کرو. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں، ہم نے تھوڑا سا غور کرنا ہے. 1 منٹ دے رہا ہوں، آپ لوگ ذرا ان مثالوں کو غور کریں اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ مثال کا ٹیبل بنا کے ہمیں کیوں دیا ہے، کیا بتانا چاہ رہے ہیں. آپ لوگوں نے خود گیس کرنا ہے کہ یہاں پہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں. سر پریپوزیشن کی یوزیج بتا رہے ہیں. پریپوزیشن کا استعمال بتا رہے ہیں. جی، فی، من، الا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ایک اور غور کریں، اور کیا بتانا چاہ رہے ہیں. ان کے تینوں ڈفرینس ود ریسپیکٹ ٹو دا پریپوزیشن سینٹینسز ہاں اور کیا میننگ. فرق اس بتا کی رہے جو ہیں، کیا میننگ سمجھ ہے، میں آ رہا ہے. جی مطلب فل بیتو کا جو کانسیپٹ ہے وہ منل بیتو اور الل بیتو سے بھی ٹوٹل اس کی پرسیپشن چینج ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے، اس یہ ورڈ کی بھی صحیح پرسپشن چینج ہوتی ہے ود ریسپیکٹ ٹو دا بلونگنگ. ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، یعنی حرف جر بدلے گا تو اس کے معنی میں تبدیلی آ جائے گی. بالکل صحیح ہے. اور غور کریں، جو چیز یہاں بتانا چاہ رہے ہیں اس تک پہنچنے کی کوشش کریں. کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے حرف جر کے بارے میں ایک خاص بات پڑھی تھی. چلے میں ہنٹ دیتا ہوں. ہم نے حرف جر استاد کے جی بارے میں یعنی جر جو ہے اپنے جی وہ لفظ کو جو ہے نا وہ استاد جی آخر کو زیر ہاں دیتا ہے، کسرہ دیتا جی ہے. جی ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل آپ پہنچ رہے قریب. پھر تو یہاں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کسرہ دیتا ہے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. لیکن استاد جی یہاں تو مختلف ہے، یہاں تو استاد جی فتح بھی ہے کسرہ بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ پہنچ گئے، صحیح ہے. اب دیکھیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ ہر دنیا کا کوئی بھی جو اصول ہے نا وہ 100% نہیں ہوتا. ایسے ہی گرامر کا بھی معاملہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی اصول ہوتے ہیں، رول ہوتے ہیں، یہ توڑنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. صحیح. تو یعنی جتنے بھی قوانین ہوتے ہیں یہاں پہ دنیا میں جو بنائے جاتے ہیں وہ اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ اس کو توڑا جائے. ٹھیک ہے، تو میں ظاہر تفنن عرض کر رہا ہوں. تو اصول یہ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں، یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ فی، من، الا اور اس جیسے جتنے بھی حروف ہیں ان حروف کی تاثیر، ان کا اثر یہ تھا جو ہم نے پڑھا کہ وہ اگلے آنے والے اسم کو زیر دیتا ہے. ٹھیک ہے، فی البیتی ہے یا فی بیتن ہے، من البیتی ہے یا من بیتن، جو بھی ہے اس کے بعد اسم اس کو زیر آئے گا. لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو اس سے استثناء حاصل ہے، ان کے اوپر اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. بس اتنی سی بات ہے. ابھی دیکھیں یہاں پہ فی داخل ہوا، من داخل ہوا اور الا داخل ہوا، لیکن ان تینوں لفظ میں المستشفى، امریکہ اور المانیہ، ان تینوں میں کوئی اثر نہیں آیا، یہ ویسے کے ویسے رہے. ٹھیک ہے. تو اصول یہ معلوم ہوا ایک کہ بسا اوقات حرف جر آئے گا لیکن وہ کسرہ کا جو اثر ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا. اچھا وہ کن الفاظ پہ نہیں ہوگا؟ ان لفظوں پر غور کرنے سے ابھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ الفاظ جن کا اختتام آ کی آواز پر ہو رہا ہو، آ، مستشفى، امریکہ، المانیہ، سوئسرا. ٹھیک ہے. تو جو الفاظ ہیں، جو اسما ہیں جن کا اختتام، جن کی اینڈنگ آ کی آواز سے ہو رہی ہے، تو ان لفظوں پر ان حرف جر کا کوئی اثر نہیں ہوگا. کچھ واضح ہوا؟ میں نے پیچھے جب یہ مثال آئی تھی سوئسرا کی اور المانیہ کی تو میں نے کہا تھا ذرا غور کریے گا، یہاں پہ اس کے حوالے سے ایک اصول بیان کریں گے. من سوئسرا، من سوئسری نہیں کہا، من المانی نہیں کہا، من انکل تری نہیں کہا. ٹھیک ہے. یعنی یہ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اثر پروف ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ ان کا جو شیل ہے وہ مین سے متاثر نہیں ہو رہی، من یا فی یا الا سے متاثر نہیں ہو رہی. واضح ہو گیا؟ آسان ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی جی اب دیکھیں کچھ مثالیں ہیں، ان مثالوں کو پڑھ لیتے ہیں، مزید چیز واضح ہو جائے گی. جی بھائی رفاقت، پہلا جملہ آپ پڑھ لیں. حاصل طبیب من انکلترا، انکلترا. جی یہ ڈاکٹر انگلینڈ سے ہے. یہ ڈاکٹر انگلینڈ سے. ٹھیک ہے. یہ جو لفظ ہے اس کا اختتام آ کی آواز پہ ہو رہا ہے، اس لیے اثر ظاہر نہیں ہوا. جی بھائی عزیز. ذهب جی ذہابہ. ذهب حامد جی إلى فرانسا، فرنسا. فرانس. فرنسا. ٹھیک ہے. ذہابہ حامد الی فرنسا، کیا مطلب ہے بھائی عزیز؟ ذہابہ کا مطلب ہے گیا، وینٹ. گیا. حامد گیا فرانس، فرانس. حامد تک. فرانس چلا گیا. فرانس ٹھیک تک ہے. حامد فرانس تک چلا گیا یا چلا حامد گیا. فرانس چلا گیا. اب دیکھیں فرنسا، اس کے بھی اینڈنگ آ سے ہو رہی ہے تو الا نے کوئی اثر نہیں کیا. ٹھیک ہے. جی بھائی عاصم. محمود مریض، محمود مریض ہے. ٹھیک ہے. هو الآن فی المستشفى. جی اور وہ الان کہتے ہیں اس وقت، ابھی، نو. اور ابھی وہ یعنی استاد جی ہاسپٹلائز ہے. المستشفى استاد جی اسپتال کو کہتے ہیں. جی ہاں اسپتال. ٹھیک ہے. اور المستشفى ابھی وہ ہسپتال. جی کیا ترجمہ ہوگا بھائی عاصم؟ هو الان فی المستشفى. اور وہ ابھی ہاسپٹلائز ہے. وہ ابھی
ہسپتال میں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاسپٹل میں ہے. مستشفى ہسپتال میں. اب دیکھیں یہ اس کا اختتام بھی آ کی آواز پر ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پہ بھی فی نے کوئی اثر نہیں کیا. ٹھیک ہے جی بھائی سعید. استاد جی یہ ہے ذهب عبداللہ من المانیا الى انگلترا، جی یعنی گیا عبداللہ المانیا سے انگلینڈ تک. ہاں المانیہ جرمنی، عبداللہ جرمنی سے المانیا جرمنی انگلینڈ گیا. انگلینڈ گیا. ٹھیک ہے اب دیکھیں المانیہ بھی آج پہ اس کا اختتام ہو رہا ہے اور انکلترا کا بھی ہو رہا ہے. ٹھیک جی بھائی رفاقت. هذا الكتاب لعیسیٰ وذالک الکتاب لموسیٰ، یہ کتاب عیسیٰ کی ہے اور وہ کتاب موسیٰ کی ہے. احسن تھا، واضح ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی بھائی عزیز. حاضل حاضل مہندس من امریکہ، یہ انجینئر امریکہ سے ہے. یہ انجینئر امریکہ سے ہے. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ بہترین ہو گیا. اب دیکھیں کتنی تیزی سے آپ لوگ جو ہیں جملے پڑھ بھی رہے ہیں، ترجمہ بھی کر رہے ہیں، نئے الفاظ بھی آ رہے ہیں، نئے اصول بھی سمجھ میں آ رہے ہیں. تو ایسی چیز جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی ہے، فاؤنڈیشن بلڈ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور پھر اس پہ انشاءاللہ عمارت کھڑی ہو جاتی ہے. جی آگے پڑھ لیتے ہیں. اقرا ریڈ. جی بھائی سعید انت. جی استاد جی یہ استاد جی پہلا نمبر. جی جی پہلا جملہ اولا. یہ استاد جی الصبورۃ امام الطالب وہی خلف المدرس. اچھا وہیا خلف المدرس. ٹھیک ہے جی ما ہوا ترجمہ. استاد جی انا لا فهمت. لا باس. الصبورہ ما معنی الصبورہ؟ هذه صبورہ. انظر بلیک بورڈ. بلیک بورڈ. ٹھیک ہے بورڈ کہہ لیں خالی. الصبورہ بورڈ. ٹھیک ہے الصبورۃ اور امامہ، امامہ کہتے ہیں سامنے، طالب. اور طالب یعنی کسے استاد جی بلیک بورڈ، یعنی یہ بلیک بورڈ استاد جی طالب کے سامنے ہے. بالکل صحیح، بورڈ طالب علم کے سامنے ہے. ٹھیک ہے سامنے ہے. اچھا جی اور وہی خلف المدرس. جی خلفہ استاد جی کہتے ہیں خلف یعنی پیچھے. پیچھے، اور یہ مدرس کے پیچھے ہے. اچھا ہیہ کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ وہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے وہ پڑھا فی. اچھا وہ سے کیا چیز مراد ہے یہاں پہ؟ پیچھے تین لفظ ہیں. استاد جی بلیک بورڈ سے. بورڈ بلیک بورڈ بالکل صحیح. اچھا ہوا نہیں، یہاں پہ ہوا کیوں نہیں لے کر آئے؟ ہوا لے آتے. سر کیونکہ گول تھا ہے نا وہ استاد جی مؤنث یہ ہے. مؤنث ہے بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے اور اگر یہاں پہ ہوا بھی لے کر آتے تو پھر سننے والے کو، پڑھنے والے کو شک ہو جاتا کہ یہاں پر طالب علم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ مدرس کے پیچھے ہے، امامہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا سبورہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، واضح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے تو ہیا نے یہ واضح کر دیا کہ یہاں پہ مراد یہ بورڈ ہے. اچھا بھائی سعید آپ تھے ہی نہیں یہاں پہ، تو امامہ اور خلفہ یہ دو نئے الفاظ آئے. امامہ کا مطلب ہوتا ہے سامنے، آگے، اور خلفہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے. ٹھیک ہے چلے جی بھائی رفاقت. این سیارۃ المدرس ہی امام المدرسۃ، استاد کی گاڑی کہاں ہے؟ جی وہ مدرسے کے آگے ہے. وہ مدرسے کے آگے ہے. بالکل بہترین. جی بھائی عاصم. أين بيت الإمام؟ أين بیت الامام؟ امام کا گھر کہاں پہ ہے؟ بالکل صحیح. بیت الامام خلف المسجد، امام کا گھر مسجد کے پیچھے ہے. بالکل صحیح، امام کا گھر مسجد کے پیچھے ہے. احسن تھا. جی بھائی عزیز. آئینہ جلسہ حامد. جلسہ نیا فعل آیا ہے. ذہبہ، دخلا، خرجہ ہم نے پڑھا ہے. استاد جی جلسہ کا مطلب ہے جلسہ جی 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 بیٹھنا، مجلس. ہاں مجلس سے ہے، جلوس سے ہے. صحیح ہے بیٹھا. صحیح ہے بیٹھا. انگریزی میں ہم بولیں یعنی گے حامد سیٹ. کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ہاں جی آئینہ جلسہ حامد. یعنی حامد کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ حامد کہاں بیٹھا. جی بیٹھا ہوا. جلسہ خلفہ محمود. جی محمود
पीछे बैठा है। नहीं, जलसा यहाँ बात हो रही है महमूद के हामिद पीछे। की। सही है, हामिद के बारे में बात हो हामिद रही है। यानी ये- महमूद के पीछे बैठा है। पीछे बैठा है, हाँ, हामिद महमूद के पीछे बैठा। उसके पीछे बैठा। आईना जलसा यहाँ पे- हामिदुन, हामिद कहाँ बैठा? जलसा